न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब चुन चुनकर वो बंदे ला रहे हैं, चुन चुनकर वो उन पुराने बंदों को लेकर सामने लेकर आ रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी रखते हैं, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब उन लोगों को अपने करीब लेकर आ रहे हैं और वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशा रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और जिनके हवाले से ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट से इनके रवाबत हैं, इमरान खान साहब उनको अपने से दूर करते जा रहे हैं। ये बगैर देखे कि उन लोगों ने इमरान खान के लिए 3.5 साल में, उससे पहले कितनी कुर्बानियां दी, वो क्या क्या करते रहे, हर हद अबूर करते रहे इमरान खान के लिए। तो इस वक्त जो साहब, उससे पहले तो शेख रशीद की छुट्टी हुई थी। शेख रशीद को भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है, बल्कि वो खुद कहते हैं कि वो गेट नंबर 4 से ताल्लुक रखते हैं, उनके अब आज भी रवाबत है फौज के साथ। लेकिन शेख रशीद के बाद जो एक अहम नाम है जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब ने उनको भी अपने से दूर कर दिया है। यहाँ पर ऐसे कह ले कि उनकी कुर्बानी दे दी है। वो कुर्बानी कैसे हुई है और उनकी जगह किसने ली है, और ये सारी स्टोरी आपसे आपको बतानी है। लेकिन उसके अलावा जो आज अहम चीज़ है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने एक बॉस को, अपने एक्स बॉस को कहा जा सकता है, बचाने के लिए या उसकी इज्जत और उसका जो रिस्पेक्ट का लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए, उसका जो आखिरी वक्त है उसको बेहतरीन बनाने के लिए वो मैदान में है। इस हवाले से कुछ बहुत यहाँ पेशरफ्त हुई है। जरदारी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कुछ फड्डा चल रहा है, और राव अनवार, हाँ जी हाँ, राव अनवार जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जरदारी के फ्रंट मैन है, उनको लेकर के बहुत अहम किस्म के इंकशाफात हुए हैं। वो आपसे शेयर करने हैं कि राव अनवार को जरदारी के सामने ही लाकर खड़ा कर दिया गया है। यानी कि जो बंदा जरदारी का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जरदारी का बंदा है, उसको ही जरदारी के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। ये भी आपको एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो बतानी है। और हुआ क्या है, बेनज़ीर के कत्ल का ताल्लुक जो है वो जरदारी से जोड़ दिया गया, वो कैसे जुड़ा है, ये भी सारी जो है वो चीज़ें आपसे शेयर करनी। चलो शुरू करते हैं। फवाद चौधरी का जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो बड़ा जो है वो एक शिद्दत अख्तियार कर गया है। आपको याद होगा चंद दिन पहले हामिद खान, जो कि लायर मूवमेंट के और बहुत ही बड़े सीनियर कानूनदान हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियां रखते हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है काफ़ी अरसे बाद। आपको याद होगा कि वो इमरान खान साहब से नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी चल रही थी जब वो गवर्नमेंट में आए, और उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के वो समझते थे कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, जबकि हामिद खान साहब ये बयानियां रखते नहीं थे। और ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हामिद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इमरान खान साहब के साथ बहुत अहम किरदार अदा किया है, तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने में, तहरीक इंसाफ को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी उसकी जो है उनकी कुर्बानियाँ भी हैं और उनकी इनपुट भी है। तो जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले और उनको पता चला जी मेरे खिलाफ तो एस्टेब्लिशमेंट ने काम डाला है या एस्टेब्लिशमेंट ही है, उनको ये फील हुआ, तो उन्होंने कहा यार हामिद खान ठीक कहता था। तो अब वो उन्होंने किया क्या कि हामिद खान को बुलाया, हामिद खान से उनकी मुलाकात हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हामिद खान साहब की जो है ना वो फवाद चौधरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा लगती है। आपको याद होगा कि इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब आमने सामने थे। हामिद खान साहब भी ये फवाद चौधरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्होंने बयानात दिए थे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मतलब इनके जो रिश्तेदार थे, एक जज थे, और उनके थ्रू सारा वो बड़े एक हैवी किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे फवाद चौधरी, हामिद खान साहब की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें की गई थी कि वो पैसे पकड़ते थे, ये वो सारा बड़ी अजीब किस्म की चीज़ें थी हुई थी, आपने देखा था, मीडिया पे भी चलता रहा। तो इस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत ये है कि हामिद खान साहब इन हो गए हैं तहरीक इंसाफ में और फवाद चौधरी साहब आउट हो गए हैं। ये बड़ी मजे की बात है। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी जो है ना वो नाजुक हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। चूंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इमरान खान साहब के पास चॉइस थी कि वो हामिद खान साहब को अपने करीब रखते हैं
اب یا فواد چودھری صاحب کو، تو انہوں نے فیصلہ حامد خان صاحب کا کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ چاہیے، کیونکہ یہ ٹھیک کہتے تھے، اور فواد چودھری صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ ان کی اب ضرورت نہیں رہی۔ عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ کار ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کو جب انہوں نے آپشن بتائی اور سارا پتہ لگ گیا، ان کو یہ فیل ہو گیا، تو فواد چودھری صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے فواد چودھری صاحب سے پہلے بھی عمران خان صاحب ناراض تھے، جیلم کا جو لانگ مارچ تھا، جیلم سے جب وہ بندے لے کے نکلے تو وہ بندے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ ان کی بھی ایک شکایت ہوئی تھی فواد چودھری صاحب کی، پارٹی میں جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کی رپورٹ پہ ان کا بھی ذکر تھا، کوئی چند ایک لوگ لے کے یہ جیلم پل پہ کھڑے رہے اور ان کے ساتھ بھی خاص بندے نہیں تھے، کوئی خاص انہوں نے شو نہیں کیا تھا، وہ پہلے سے ان پہ تنقید کی جا رہی تھی۔ اچھا جی، فواد چودھری صاحب کو نہ صرف وہ جو قانونی مشاورت تھی یا قانونی معاملات تھے ان سے دور کیا گیا ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا کا ایک ونگ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا پہ ان کا ایک بیانیہ لے کر چلنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے بھی ان کو دور کر دیا گیا ہے، اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو جو ہے وہ میڈیا ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کا، یعنی کہ عمران خان کا جو میڈیا ایڈوائزر لگایا ہے وہ فیاض الحسن چوہان کو لگایا، اور فواد چودھری صاحب کو وہاں سے بھی دور کر دیا گیا، وہاں سے بھی ان کی چھٹی ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل وہ بہت کم جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ترجمانی کر رہے ہیں، بہت کم میڈیا پہ، ویسے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں، لیکن آج کل وہ نظر نہیں آ رہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ شیخ رشید کی چھٹی پہلے ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا، یعنی کہ ایک ایک کر کے جو جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو دور کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ بھی کیا سرائیاں ہیں، یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب کچھ عرصہ خاموشی اختیار کرے، اور جنرل جو الیکشن آ رہے ہیں 1 سال بعد یا اکتوبر میں جب بھی ہوں گے، ان الیکشن میں ہو سکتا ہے وہ کسی نئی پارٹی کو جوائن کر لیں، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں جو ان کی پرانی جماعت ہے۔ نون لیگ تو ان کو کبھی نہیں لے گی، پیپلز پارٹی لے سکتی ہے۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بلاول صاحب نے ایک اشارہ بھی دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائیں، کچھ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو چل رہا تھا وہ آپ سے میں نے شیئر کیا۔ اب آتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور زرداری صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت، کہا جا رہا ہے کہ مشرف صاحب کو لے کر کے ان کی جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا، اور اصل میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سب سے دیکھیں، سیاستدانوں کو بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ فوج کبھی بھی اپنے بندے کو، چاہے وہ ایکس چیف ہے، دو کہ وہ کی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ کرے، دو کہ وہ پاک آرمی کے کچھ جو اصول ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کرے ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ تو یہی نظر آ رہا ہے مشرف صاحب کے بھی جو ہے وہ کیس میں، مشرف صاحب کا جو معاملہ ہے، اب اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ ان کا جو آخری وقت ہے، ان کے جو ایکس بوس ہیں، ان کو وہ اچھے طریقے سے گزر جائے۔ لیکن اس سارے معاملے میں آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آ گیا، نواز شریف صاحب نے کہا جی ہماری طرف سے کلیئر ہے، وہ آ جائیں، آرام سے آئیں، بحفاظت آئیں، انہیں اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ ان کو مہیا کیا جائے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں اگر کوئی خاموش تھا اور تنقید کر رہا تھا وہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ رکاوٹیں شو ہو رہی تھی، وہ کوئی ہیزیٹیشن شو کر رہے تھے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس معاملے پہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے مبینہ طور پر۔ اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے عجیب سے ہو گئے ہیں، اور اس سارے سینیریو میں راؤ انوار صاحب جن کو آصف علی زرداری صاحب کا فرنٹ مین کہا جاتا تھا، جن کو آصف علی زرداری صاحب کا ہٹ مین کہا جاتا تھا، جن کو آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے وہ پسندیدہ آفیسر کہا جاتا تھا، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سب کچھ ان کو سمجھا جاتا تھا، اور ان کی سٹوریز بھی بہت زیادہ ہیں ان کے حوالے سے، اس وقت وہی زرداری صاحب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، راؤ انوار صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے جے آئی ٹی بنی تھی، اس جے آئی ٹی میں مشرف کا نام ڈالنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کی طرف سے۔ رحمان ملک صاحب نے وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ دباؤ ڈالا کہ مشرف کا نام ضرور ڈالنا ہے، مشرف کو ضرور ملوث کرنا ہے اس جے آئی ٹی کے اندر، اور مجھ سے زبردستی سائن کروائے گئے، دباؤ ڈال کر کہا گیا کہ زرداری صاحب کا یہ حکم ہے کہ پرویز مشرف کو اس میں شامل کرنا ہے۔
یعنی کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ، اب ڈیفینیٹلی راؤ انوار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ بولا کیس پہ وہ کتنی سٹوری سامنے آئیں. تو راؤ انوار اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ راؤ انوار نہیں کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مشرف کا ہر حوالے سے نام کلیئر ہو، ان کا جو آخری وقت ہے وہ آرام سے گزرے، تو اس میں جو رکاوٹ ہیں پھر آصف علی زرداری صاحب بھی مطلب پیپلز پارٹی اسی لیے ہیزیٹیٹ کر رہی تھی کہ محترمہ کا جو معاملہ تھا، محترمہ کے مرڈر کا جو معاملہ تھا، اس مرڈر میں چونکہ مشرف کا نام ہے تو اس لیے ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان آ جائیں یا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دیا راؤ انوار کے ذریعے زرداری کے سامنے. راؤ انوار کو انہیں زرداری کی فرنٹ مین کو اس کے سامنے کھڑا کر کے یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیا کہ بھائی یہ آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، ایسا تھا نہیں. یعنی کہ مشرف کا بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں بھی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. راؤ انوار صاحب نے جو مزید ایک اور 2 چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آن اوتھ بتانے کو تیار ہوں کسی جو جج شاہ جی یا کوئی اور اوتھ کمشنر یا کسی اور ایسے بندے کے سامنے جس کی قانونی حیثیت بھی ہو. میرے پاس اور بھی بہت سے راز ہیں کہ محترمہ کے جو 2 فون تھے وہ ہمیں بہت تاخیر سے ملے، ان فون کے اندر بہت سا ڈیٹا تھا، بہت سی چیزیں تھی، اگر وہ ٹائم سے مل جاتی تو بہت سی چیزیں، بہت سی کڑیاں مل سکتی تھیں. چونکہ وہ فون ہی ہمیں نہیں دیے گئے تو تحقیقات میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ رہ گئی تھیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اگر کھل کے سامنے آ رہی ہیں جن کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ بیہائنڈ دا سین، کچھ پک رہا ہے پیچھے. اور وہ زرداری صاحب کا معاملہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہی ہے کچھ. تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بھی کولیپس کر جائے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر زرداری صاحب سرنڈر نہیں کرتے تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ سنبھال لیے جائیں گے.